نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا بغیر وضو کے سجدہ تلاوت یا شکر کا سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں انجینئر صاحب، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بغیر وضو سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دو سوال کیے پوچھنے والے نے کہ بغیر وضو سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کر لے بغیر وضو سجدہ تلاوت یا شکر کا سجدہ نفلی سجدہ تو اس سے نکاح ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو اپنی تحقیق ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی تحقیق بیان کرتے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے۔ ان کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جب تک انجینئر صاحب کسی دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، مذاق نہ کریں، طنز نہ کریں، ہوٹنگ نہ کریں، انہیں مزہ نہیں آتا۔ اور جب ان کے سامنے اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جب یہ طنز کرتے ہیں خاص طور پر احناف کے اوپر، تو مجمع کھل کھلا کر ہنستا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں بجائے جواب دینے کے مرزا محمد علی صاحب نے کیا فرمایا؟ احناف کو طنز کا نشانہ بنایا کہ جی حنفیوں کے نزدیک تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کرکٹ ٹیم کا حوالہ دیا کہ کرکٹ ٹیم والے جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو گراؤنڈ کے اندر اگر میچ جیت جائیں تو سجدہ کرتے ہیں، اور اگر سینچری کسی کی بن جائے تو بھی وہ سجدہ کرتا ہے، تو وضو تو نہیں ہوتا ان کا گراؤنڈ میں، لہٰذا اگر وہ کھلاڑی حنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ اچھا، اب انجینئر صاحب نے احناف کا یہ ہوٹنگ احناف پر کرنے کے بعد کیا کہا؟ کیونکہ احناف کے نزدیک بغیر وضو سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توہین کفر ہے۔ چونکہ بغیر وضو سجدہ کرنے والا کافر ہو گیا، لہٰذا کفر کرنے سے اس کی بیوی سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ لیجئے پہلے آپ انجینئر صاحب سے خود سن لیجئے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ مسئلہ 115 ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا ہے، تو اور اس میں میرا ایک کلپ بھی بنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے کر لے تو یہ اللہ کی توہین ہے، تو اللہ کی توہین ہے تو کفر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو پاکستانی ٹیم تو جب کبھی جیت جائے بیچاری مشکل سے، زیادہ تر تو ہار ہی رہی ہے، تو وہ تو اسی ٹائم سجدے میں گرتے ہیں، سینچری کرے سجدے میں جاتے ہیں، تو وضو تو نہیں کیا ہوتا۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ ہاں جی، حنفیوں کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں، وہ بیچارے اگر خود حنفی ہیں تو ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں جناب۔ تو سن لیا آپ حضرات نے، انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ سجدہ کرنے سے، بے وضو سجدہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو کفر کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ کفر کرنے سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئیے انہی انجینئر صاحب کا اسی مسئلے کے متعلق کہ کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جہاں اپنی بات آئی، اپنے اگر سٹوڈنٹس ہیں اور اپنے فرقے کے آدمی ہیں تو ان کا نکاح کفر کرنے سے نہیں ٹوٹتا۔ احناف کا نکاح تو کفر کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، انجینئر صاحب فرما رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اہل حدیث ہے یا انجینئر صاحب کے موقف کا حامی ہے یا انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے انجینئر صاحب کا، اور وہ اگر کفر کرے تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یار عجیب پیمانہ ہے انصاف کا، اللہ کے بندے انصاف تو سب کے لیے ایک رکھو، کہ اگر کفر کرنے سے حنفی کا نکاح ٹوٹ رہا ہے تو کفر کرنے سے انجینئر صاحب کا نکاح بھی ٹوٹنا چاہیے، اور انجینئر صاحب کے فالوور تو اسٹوڈنٹ کا بھی ٹوٹنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ان کا نکاح نہ ٹوٹنے کی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ انجینئر صاحب سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے اس کی جو پچھلی نمازیں ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کو کس طرح وہ قضا ان کی کرے؟ تو انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا؟ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ چونکہ آدمی جس وقت توبہ کرتا ہے اسی وقت ہی مسلمان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، ترک صلاۃ کفر ہے۔ یہ میں مسئلے کی بحث میں ابھی نہیں پڑھ رہا کہ کفر ہے نہیں ہے، میں صرف انجینئر صاحب کو موقف بیان کر رہا ہوں۔ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے اور
توبہ کرنے سے ہی آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو رہا ہے، تو پچھلی زندگی اس کی کفر تھی، اور چونکہ کافر پر نماز نہیں ہوتی لہٰذا توبہ کرنے سے پہلے جتنے سال گزرے ہیں تو ان کی وہ کسی قسم کی قضا نہیں کرے گا۔ نماز میں نے ابھی پابندی سے شروع کی ہے، لیکن پچھلی نمازیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، قضائے عمری کا طریقہ، اس میں نے بتایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرے اور پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو بھائی وہ مسلمان ہی اس دن ہوا ہے، پرانی جتنی نمازیں ہیں وہ توبہ سے معاف ہیں، اب آگے جتنی نمازیں وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے، لیکن ایک شخص نے پوری زندگی نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو اللہ کے شناختی کارڈ میں تو وہ مسلمان ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یعنی نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو گیا، توبہ کی تو کفر سے اسلام میں آیا، اور اس کے لہٰذا اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ آدمی نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑی، کافر ہو گیا، تو اس کفر کرنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ کفر کرنے سے نکاح ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو اب بھی تو ان کو چاہیے کہ طنز کرتے، تنزیہ انداز میں کہتے کہ جی میرے اسٹوڈنٹس اور اہل حدیث فرقے والے کے جو ہیں ان کے نکاح ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ جو ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اہل حدیثوں کے بھی نکاح ٹوٹ گئے توبہ سے پہلے والے کفر کی وجہ سے، اور میرے فالورز اور میرے اسٹوڈنٹس کے بھی نکاح ٹوٹ گئے۔ تو عجیب پیمانہ ہے کہ اگر کوئی حنفی کفر کرے ان کے بقول تو نکاح ٹوٹ گیا، اور انجینئر صاحب اور ان کا اسٹوڈنٹ کفر کرے تو نکاح نہیں ٹوٹا۔ تو بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اور رکھنا اصول رکھنا ہے تو ایک ہی رکھیں۔ جیسے آپ نے کہا احناف کا نکاح ٹوٹ گیا تو آپ کا بھی نکاح ٹوٹنا چاہیے۔ امید ہے انجینئر صاحب کے فالورز کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر کفر سے نکاح ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے جتنے جو توبہ کر کے آتے ہیں تو ان کے بھی سب کے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے نکاح ٹوٹ گئے کفر کی وجہ سے، وہ بھی اپنے نکاحوں کی تجدید کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔